بہت شکریہ محترم امیر حیدر زینی صاحب اشعار نالے کی نظر پیش کی، اور ان سے میں اس اعتبار سے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ شاعروں کی صحبت میں ایک ایسے شاعر ملے جو واقعی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں اور برملا سربز انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا وہ یقیناً سچائی پہ مبنی تھا. ان کے وہ جذبے آپ تو اکیلے بیٹھے، آپ سے کیا بات کروں میں. تو بھائی وہ اتنے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا جس کا ایک تاثر قائم ہوا تمام لوگوں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جو بھی آدمی شاعری کرے، شادی کرے سوری، اس کو چاہیے کہ امیر حیدر زینی صاحب کا جھوٹا بن کے لے. بہت شکریہ فضل اللہ. لیکن مجھے یہاں پر سلمان عباسی صاحب یاد ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے رائٹر تھے، شاعری بھی کرتے تھے. آپ اچھے جانتے ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھے، فارسی اور اردو زبانوں کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھے. لیکن نیو یارک آئے یہاں پہ چشمے احمد ندیم قاسمی میں اشرف بھائی اس مشاعرے تھے. ان کا ایک ٹی وی انٹرویو ہوا آئی ٹی وی پہ. تو ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیے آپ یہ بتائیے، آپ پہلی بار امریکہ آئے ہیں، آپ نے شاعری کے حوالے سے تو سوالات کے جواب دیے، اب یہ بتائیے کہ آپ کی نجی زندگی کیسی ہے. میں نے بہت شاندار ہے. کہنے بیوی تو ہے ہی نہیں بیوی. کہنے کہ مگر آپ کو کہنے میں شادی شدہ ہوں. کہنے میری بیوی اصل میں میری دوست بن گئی ہے، اور زندگی کے وہ تمام معاملات جس سے آپ کو خطرہ ہوتا مجھے نہیں. ٹھیک ہے، میں ان کے لیے زندہ ہوں، وہ میرے لیے زندہ ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی. کہنے یہ بتائیے اگر اتنی محبت، اتنی ہم آہنگی، اتنا اعتماد، اتنا پیار، اتنا خلوص آپ نے ان کی غیر موجودگی میں دکھایا تو یقیناً سامنے تو بہت دکھاتے ہوں گے. آپ ان کو امریکہ لے کے کیوں نہیں اپنے ساتھ؟ اگر خاتون مجھے آپ سے اس سوال کی امید نہیں تھی. کیا ہوا؟ کہنے آپ کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں گئی ہیں؟ جی گئی ہوں. کہنے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں اور گھر سے کھانا لے کے جائیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت شکریہ زینی صاحب، بہت خوبصورت کلام سنا ہے. فوجی حضرات، آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ خوشخبری ہو کہ آج کے مشاعرے کے آخری شاعر کو دعوت دے رہا ہوں. فوجی حضرات، جسے میں تقریب کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میرے خیال میں بہت طویل وقت چاہیے، کیونکہ ان کی خدمات، ان کی جو تحریریں ہیں، ان کی کتابوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو درجنوں میں ہیں. اور شاید اس عہد حاضر میں اتنا گفتگو حالت میں ہمارے ملک میں کسی حد تک تھوڑی بہت سچائی باقی ہے، معیار باقی ہے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دے گیا. میں بہت ہی عزت و احترام سے آج کی اس تقریب کے صدر، معروف شاعر، نثر نگار، اردو انٹرنیشنل کی بانی، ادبی سرگرمیوں کے روح رواں، پاکستان ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، آرٹس کونسل اور بے شمار ان کی وابستگی ہے. میں بس اتنا چاہوں گا اچھی سے تعلیم ہو جاتے ہیں ان کو کرام ساری. یہ 1983 کی بات ہے، ظفر زیدی کے انتقال سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم پورے نارتھ امریکہ میں، کینیڈا اور امریکہ میں دونوں جگہ مشاعرہ ترتیب دیا تھا میں، اور تمام شعراء جو تھے پہلے نیو یارک آنے والے تھے. میں بحیثیت منتظم یہاں آیا اور یہ عمیر رحمان کے گھر میں بیسمنٹ میں ظفر رہتے تھے. میرا بھی انتظام ان کے ساتھ رہا، تو ایک ہفتہ وہاں ان کے ساتھ گزرا. ایک دن اچانک رات صبح 4 بجے لگا کہ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں. اس زمانے میں آج جیسی ٹیلی فون کی سہولتیں نہیں تھیں، تو ذرا سے زور سے انہوں نے کہا. میں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا، ان کا آپریشن ہونے والا تھا اس ہفتے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں، کیونکہ یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے، اشفاق بھائی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کے ساتھ یہاں مصروف رہوں گا، تو آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں. میں نے آپ کے آپریشن کی ڈیٹ بڑھا دی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، مشاعرے میں تو ہوتا رہتا ہے، میں کہیں اور چلاتا ہے، لیکن بہن کے آپریشن کی بات ہے. کہیں جو کام کرنا ہے، پہلے آپ سے کمٹمنٹ تھا 6 مہینے پہلے سے کہ مشاعرہ کرنا اور آپ کے ساتھ ہے، تو وقت گزار. اب ہم
شاعر لوگ جو ہیں اپنے شعر میں سچائی کا ذکر کرتے ہیں، جان دے دینے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی تصویر جو ہے ہمیں نظر آئی ظفر زیدی کے اس میں کہ آخر وقت تک انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے بہن کا یہ کتنی ٹرانسفر ہے، اس میں ڈونر کو آخر وقت تک یہ نام چھپایا رہا۔ پر جیسے ہمارے تمام شعراء بڑے اچھے پہلی دفعہ آئے تھے، کشور ماہی، منی نیازی اور بڑے شاعر پہلی دفعہ آئے تھے، استعمال شاعر سب کی خدمت کرتے رہے ایک ہفتے کے بعد، اور ان کے جانے کے 2 دن بعد ان کی بہن آئی، پھر آپریشن ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ خود ڈونر تھے۔ اور اس سفر میں جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک پوری فضا میں سوگواری کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے 1 سال بعد اس میں تاریخ منتظم کو ظفر زیدی میموریل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور ہمارے رحمان اور نسیم نے مل کے پہلا مشاعرہ ترتیب دیا جس میں مجھے شرکت کا موقع ملا، اور اس ان کی بہن بھی ہندوستان سے آئی تھی۔ آج 30 سال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی یہاں موجود ہیں تو کچھ کڑیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ مصرع طلب بھی دیا گیا تھا کہ ایک سجدہ سا محبت کا لگایا جائے، تو جس میں کہا تھا کہ کہہ رہی ہے تیرے یاروں کی بسائی ہوئی سجائی ہوئی بزم، کہہ رہی ہے تیرے یاروں کی سجائی ہوئی بزم، انجمن تھا تجھے ایک فرد نہ سمجھا جائے۔ تو انجمن دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں۔ زندگی کے اشرے 4 3 میں گما بیٹھا، زندگی کے اشرے 4 3 میں گما بیٹھا، ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا، کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا، نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا۔ دوسرے نے یہ سوچا پھول میرے آنگن میں روز کیوں نہیں کھلتے، جنگ کاٹنے والے امن کیوں نہیں بوتے، نم ہواؤں کے جھونکے آگ کیوں اگلتے ہیں، کیوں ہواؤں کے ناخن زخم گل کو رستے ہیں۔ اور تیسرا اشرا بے یقینیوں کا تھا، جس میں میں نے یہ سوچا، جس میں میں نے یہ جانا، یعنی میں نے جو سوچا، یعنی میں نے جو جانا، صرف ایک جھونکا تھا ریشمی ہواؤں کا۔ کیوں نہ چوتھے اشرے کو اس طرح گزارے ہم، دل کے نرم دامن پر چاندنی اتارے ہم، زندگی کی زلفوں کو پیار سے سنوارے ہم، تم صدائیں دو ہم کو اور تمہیں پکارے ہم، کیوں نہ چوتھے اشرے کو اس طرح گزارے۔ ہماری ساری باتیں، سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں۔ ہماری ساری باتیں، سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں۔ ہوا تازہ خیالوں کی جب ان کو چھو کے چلتی ہے تو پھر ان سب رویوں، ساری باتوں اور سارے فیصلوں کی ایک نئی صورت نکلتی ہے۔ ہماری شخصیت بھی ایک نئے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ ہر ایک لمحہ
بدلتی شخصیت کے نت نئے سانچے کسی تکمیل کی خواہش میں بے تکمیل رہتے ہیں. مکمل کوئی مفروضہ نہیں اپنا تو پھر ہم نامکمل لوگ اس دنیا کے ہر ایک مسئلے پر کس لیے اپنی مکمل رائے دیتے ہیں. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اور پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار، پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار، مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے. پڑھتے ہوئے تمہید کتاب لب و رخسار، مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے. ایک شام بنامے لب شیریں دہنا ہم، ایک شام بنامے لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے. ایک شام بنامے لب شیریں دہنا ہم، چپکے سے اتر جائیں گے ساغر میں کسی کے. اور جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی، خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے، رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. اور یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی. یوں ہی ایک حرف شکایت تھا لبوں پر اس کے، جس طرح پھول کی پتی پہ نمی تھوڑی سی. اس کو بھی اپنی انا پر ہے بہت ناز، تو پھر ہم بھی دکھلائیں گے ثابت قدمی تھوڑی سی. وہ جو آ جاتا تو کیا کیا نہیں ہوتا، پھر بھی ذکر جب اس کا چھڑا بزم جمی تھوڑی سی. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہند علی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہند علی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی. ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں. ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں. کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں. کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں. اور گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم، گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم. میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں، گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم. میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں. وہ دوست ہے، وہ دوست ہے اور برا نہیں ہے، بس میرے مزاج کا نہیں ہے. وہ دوست ہے اور برا نہیں ہے، بس میرے مزاج کا نہیں ہے. اس دور کی ہے یہ ایک ضرورت، ہجرت کوئی سانحہ نہیں ہے. اس دور کی ہے یہ ایک ضرورت، ہجرت کوئی سانحہ نہیں ہے.
یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو، یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو، سوچتا میں بھی بہت کچھ ہوں عمل کیسے ہو، صورتحال بدل جاتی ہے ایک لمحے میں، آدمی اپنے ارادوں میں اٹل کیسے ہو، اور کن درختوں سے لگا رکھی ہے امید ثمر، کن درختوں سے لگا رکھی ہے امید ثمر، شاخ ہی جب نہ ہو سرسبز تو پھل کیسے ہو۔ صرف لفظوں کے برتنے سے غزل کیسے ہو، دل بہر رنگ تیرا لمس بدن چاہتا ہے، دل بہر رنگ تیرا لمس بدن چاہتا ہے، یاد تیری تیرے ملنے کا بدل کیسے ہو۔ آخر شعر ہے کہ میرے محبوب کا اردو سے ہے رشتہ کم کم، میرے محبوب کا اردو سے ہے رشتہ کم کم، مینو آندی نہیں پنجابی تے گل۔ آج کی اس محفل مشاعرہ کے آخری شاعر محترم جناب اشفاق حسین صاحب عہد حاضر کے صاحب علم و دانش، معروف شاعر، دانشور نقاد مامون احمد صاحب نے تشریف فرمائے، ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس کے اختتام کا اعلان کریں، حاضرین اور شرح اکرام کا شکریہ ادا کریں۔ جناب مامون احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، آج بہت برسوں کے بعد اشفاق حسین، پروفیسر نور میم دانش اور سرور اقبال صدیقی اس تقریب میں شریک ہوئے، ان کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج اس تقریب کو برپا کرنے میں جن حضرات نے خصوصی طور پر حصہ لیا اور تعاون کیا چھپ چھپا کے، ان کے نام یہ ہیں: تنویر حسین صاحب، شمیم سلمان، نجم الہدیٰ، قرآن رضوی، شگفتہ آسن اور صفدر شاہ۔ ستارہ بشیر، مبینہ حسین، ندیم الرحمان، بیگم نسرین مشیر، بیگم دعا اور جناب تحمید حسن، انعام الرحمان صاحب، طاہا اور زین احمد، کامران خان، اطہر زیدی اور حمیرہ کے دولہا۔ نہ پوچھ مجھ سے سبب گریہ مسلسل کا، نہ پوچھ مجھ سے سبب گریہ مسلسل کا، بہت قریب سے دیکھا ہے زندگانی کو۔ تو میں نے جس طرح قریب سے زندگانی کو دیکھا ہے، میری زندگی کی پوری کہانی اس ربائی میں ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو، تقدیر کا منہ چوم رہے ہیں ہم تو، جھونکوں کی طرح جھوم رہے ہیں ہم تو۔ یوں کہیے کہ اس دنیا میں اپنی دنیا کاندھوں پہ لیے گھوم رہے ہیں ہم تو۔ اور ظفر زیدی کی عمر کے حوالے سے شبنم کا ذکر عرض کرتا ہوں، آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ ہونٹوں پہ مرحوم زندہ ہوتا تو 64 برس کا ہوتا، 64 برس کا جوان رعنا ہوتا۔ وہ اسے یاد کرتا ہوں۔ اس شہر میں 4 موسم آتے ہیں، لیکن خواتین و حضرات، آپ کے اور میرے دلوں میں صرف 2 موسم بستے ہیں، خزاں اور بہار۔ خزاں کا موسم اس لیے ہمارے دلوں میں دھڑکنیں لیتا ہے کہ وہ ہمیں ظفر زیدی کی رحلت کی یاد دلاتا ہے، اور وہ رحلت ہمیں غم کو خوشی بنانے میں
کے لیے مستعد رکھتی ہے، تو یوں غم اور خوشی یکجان ہو کر، یک سانس ہو کر، یک بدن ہو کر ہمیں زندہ رہنے اور ادب کے حوالے سے ظفر کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کی قوت اور ہمت عطا کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ شبنم پہ جوانی نہیں آنے پاتی، شبنم پہ جوانی نہیں آنے پاتی، رت کوئی دیوانی نہیں آنے پاتی، رت کوئی دیوانی نہیں آنے پاتی، دل چھید کے رکھ دیتی ہے سورج کی کرن، دل چھید کے رکھ دیتی ہے سورج کی کرن، شبنم پہ جوانی نہیں آنے پاتی۔ نوجوان ظفر زیدی ہم سے نوجوانی میں جدا ہوا، اے کاش وہ جوانی کی بہاریں بھی ہمارے ساتھ ہی گزارتا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔